سود کے سلسلے میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کے ارشادات سننے کے اللہ رب العالمین نے اس شخص کو عجیب مقام دیا ہے اور ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو بعض چیزیں سمجھانے کی. وہ وقت لگتا ہے اس پہ مگر اس کی پرواہ نہ کریں. اس سلسلے میں روح المعانی میں 2 حدیثیں سود کے سلسلے میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں. ایک حدیث یہ ہے کہ جو شخص سود کا 1 درہم لے وہ اتنا گناہگار ہوگا جیسے اپنی محرمہ کے ساتھ بلکہ ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کر لے. اخرج ابن ماجہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الربا 70 بابا ادناها مثل ان يقع الرجل على امه. کم از کم گناہ سود کا اتنا ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے. وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا استطالة المرء في عرض أخيه. وأخرج جميل بن دراج عن الإمامية عن أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه قال الدرهم ربا أعظم عند الله من 70 زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. وآخرج عبد الرزاق وغيره عن علي کرم اللہ وجهه کہ 1 درہم سود کا لینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ یا کسی محرمہ بہن اور بیٹی کے ساتھ بیت اللہ شریف میں 70 مرتبہ زنا کرتے. مشہور روایت وہ ہے جو بیہقی نے ابن عباس سے نقل کی درہم الربا اشد علی اللہ من 36 زنیہ 36 مرتبہ زنا سے بڑھ کر ہے. اور من نبت لحمہ من سخط فالنار اولا بھی جس کا گوشت حرام سے چڑھے جہنم بھی اس کو جلائے گی. لا الہ الا اللہ. حضرت مفتی صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے وہ صرف آپ کو سنانی ہے. علت ربا کے لیے عصر حاضر کے ملحدوں کی کوشش ہے. ربا کی حرمت پر قطعی دلائل موجود ہے جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اور وعیدیں بھی انتہائی شدید ہے. لیکن ملحدین کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح مروج ربا کو حلال قرار دے دے. چنانچہ اس سلسلے میں لبنان کے ایک قاضی جو وہاں کے ہائی کورٹ کے جج بھی ہے اس نے ایک عجیب تحقیق کی ہے کہ قرض 2 قسم کے ہیں. ایک القرض الانفاقیہ دوسرا القرض الانتاجیہ. یعنی جو شخص قرض اس وجہ سے لیتا ہے کہ اس رقم کو اپنی ضرورت پر خرچ کرے جیسے عید کے موقع پر شادی کے موقع پر کپڑے بنوانا یہ وہ تو یہ قرض انفاقیہ ہے. ایسی رقم پر سود لینا دینا حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص قرض اس لیے بینک سے لے کہ وہ بھی آگے اس کی تجارت کرے تو اس پر کمانا بھی ہے اور بینک کو سود دینا بھی جائز ہے. یعنی ہر ملک میں مختلف کوششیں ہوئی ہے ربا کو حلال کرنے کی. مروج ربا کے متعلق ڈاکٹر فضل الرحمان کی رائے یہ ایوب خان کے زمانے میں ایک بہت بڑا منکر حدیث تھا جسے جنرل مزلل نے اپنے زمانے میں تعلیمی بورڈ آغا خان فاؤنڈیشن کے حوالے کیا. اس طرح ایوب خان نے ڈاکٹر فضل الرحمان کو پاکستان کا وزیر تعلیم بنایا. وہ پکا منکر حدیث تھا. ہمارے ایک پاکستانی ڈاکٹر فضل الرحمان نے یہ نقطہ بیان کیا کہ قرآن کریم میں جس ربا سے منع کیا گیا وہ سورۃ آل عمران میں ہے اضعافا مضاعفا یعنی چند اور چند. مطلق سود سے منع نہیں ہے. اگر کوئی شخص 1000 روپے قرض لے 2000 واپس کرے تو یہ 2 چند ہونے کی وجہ سے حرام ہے. لیکن اگر 1000 کا 1500 دے تو یہ جائز ہے. اس پر اس نے بڑا زور لگایا کیونکہ اس سے بینک والوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بینک کا سود ڈاکٹر فضل الرحمان نے بینک کے سود خوروں کے سود کو اور پیشور سود کو حلال قرار دے دیا تھا. لیکن اس کی رائے کی تردید اللہ کے اس ارشاد میں ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ کہ آپ لوگ صرف راس المال لے سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ سود مفرد اور سود مرکب دونوں ناجائز اور حرام ہیں. ایک عرصے سے ہمارے بزرگوں نے
اس بات کی کوشش کی کہ بینکوں کے سود سے مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے، کیونکہ بینک ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر کوئی ملک میں رہ بھی نہیں سکتا۔ تمام اموال خواہ زراعت کے ذریعے ہو یا تجارت کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک جائے یا اس ملک میں محفوظ کرے، اس کے لیے بینک کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور بینک کاری کا طریقہ کار ربائے محض ہے۔ وہ لوگوں کے رقوم لے کر اور پھر وہ عالمی منڈی سے لین دین کر کے اور ان رقوم پر رقوم بڑھتے ہیں، جس کا اکثر حصہ بینک لیتا ہے اور کچھ حصہ ڈونروں کو، مال والوں کو دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات نے جو علم دین میں بھی اچھے ماہر ہیں اور دنیا کے علوم اور اصطلاحات بھی انہوں نے حاصل کیے، انہوں نے بڑی دور رس اور مخلصانہ کوششیں کی، اور اس میں انہوں نے ایک نظام تجویز کیا، اور اس نظام میں انہوں نے مضاربت، مشارکت، تکفل، ربا وغیرہ کے جو اسلامی اصطلاحات ہیں، ان کے پیش نظر بینکاری میں کھاتے کھولے اور لوگوں کو اس سے اسلامی طور طریقے پر تجارت کا ایک موقع فراہم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہترین کوشش تھی، اور وہ دین اور دنیا کے اعتبار سے ہمارے افضل اور بہتر علماء ہیں۔ اس سے پہلے ان کی نیت پر یا ان کے علم و عمل پر کوئی بے اعتمادی نہیں کی گئی۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو ملک میں اور بیرون ملک جتنے علماء ہیں وہ اس کو سمجھنے کے درپے ہو گئے۔ جو پارٹیکولرز، تفصیلات اس کی سامنے آتی رہی، ان سے بالمشافہ گفتگو میں بھی اور ان کی طرف سے یا ان کے دوستوں کی طرف سے بعض سوالات کے جوابات میں جو کتابیں ہیں وہ بھی دیکھی گئی بار بار۔ تو جن لوگوں کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اچھے علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، اہل حق ہیں اور حل و حرمت جاننے والے ہیں، فتوے کے قابل حضرات ہیں، انہوں نے اس پر سہارا کر کے اور اس کے جواز کو قبول کر لیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اسلامی بینکارے کے قائلین ہیں۔ کچھ علماء ایسے تھے کہ جو اس میں فکر مند رہے یا ان کی تشویش برقرار رہی، اور وہ اس کی دو وجہ ہیں، صرف دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس میں لوگوں سے کروڑوں اربوں کربے روپے لے کر اور ان کو مہینوں کے اعتبار سے یا سالوں کے اعتبار سے بڑھا دیا جائے اور اصل بھی محفوظ رہے اور ان پر تجارتی زراعت یا مضاربت یا مشارکت کے قاعدے کے مطابق نفع دے دیا جائے۔ خود ان بزرگوں کا بیان ہے کہ ہم نے اگر کسی کو پلاٹوں کے لیے رقم دی، تعمیرات کے لیے دی، زراعت کے لیے دی، باغبانی کے لیے دی، وہ رقمیں سب ڈوب گئی، ہم ان سے وصول نہ کر سکے۔ تو جب رقم ڈوب گئی تو فوائد کہاں سے آئیں گے؟ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسا نظام نہ بن سکا جس میں مضاربہ، مشارکہ، تکفل، مرابحہ، اسلامی خرید و فروخت کے تک نظام پھلے پھولے، اور ان مخلص فقہاء اور علماء نے جو کوشش کی ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو جائے۔ لیکن ان کا نظام جاری رہا اور ان کی اٹک بیٹھک انہی بینکوں میں ہے اور ان کے تمام افراد وہی براجماع ہیں جو سود محض کی بنیاد پر قائم ہے۔ تو یہ تبودو بڑھ گئی اور اس کا کھوج لگا دیا گیا۔ تو پتہ چلا
کہ رقوم تو وہی بڑھ رہی ہے، 3.5% کم از کم اسٹیٹ بینک ایک ادارہ جو ادارے کی طرف سے کروڑ یا اس سے زیادہ رقم داخل ہو جائے اس پر وہ دے گا، اس سے زیادہ بھی ہے، جس کے 1.5% ڈونر کو اصل مال والے کو جس نے نفع و نقصان کی شرط پر اسلامی بینکاری کے عنوان سے داخل کیا ہے ان کو دیا جاتا ہے، اور 2% وہ ادارہ جو اسلامی بینکاری چلا رہا ہے یا اس کا عنوان اختیار کیا ہے۔ میرا اس دوران سری لنکا جانا ہوا، وہاں ہمارے عزیز دوست ہیں مولانا مفتی رضوی، وہ اعدادیہ اولا سے بنوری ٹاؤن میں پڑھا ہوا ہے، تخصص بھی وہی کیا ہے، یہاں کے بعض درسوں میں بھی شریک رہا ہے، اس وقت وہ سری لنکا کا ذمہ دار عالم اور مفتی ہے۔ جو فتویٰ یہاں سے صادر ہوا ہے اس سے وہ پریشان ہیں، تو وہاں سری لنکا کے کولمبو کے بینکوں کے جو بڑے ہیں وہ رفیق صاحب نام ہے ان کا، ان سے ملاقات کرائی اور میں نے اپنے خدشات ظاہر کیے کہ ان خدشات پر پاکستان کے فقہاء اور مفتیوں نے اس نظام کو سودی نظام اور ناجائز کہا ہے، تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جو خدشات آپ تک پہنچے ہیں وہ ہمیں بھی محسوس ہو رہے ہیں۔